اور مجھے ابھی لاسٹ ٹائم جب ان سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے گلہ کیا کہ بلال ہم آپ کو کال کرتے ہیں اور آپ کال ریسیو نہیں کرتے ہو، تو وہ بیک کال لازمی کرتے تھے. کہتا ہے افتخار آپ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے جی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. یہ بتائیں کہ آخری ملاقات آپ کی ان کے ساتھ کب ہوئی؟ ہم 6-7 بھائی تھے اور چائے کافی اور کھانا کھا کے ہم لیٹ نائٹ تک جو ہے ہم اس دن 4 بجے تک ہم جو ہے باہر گھومتے رہے. بس صرف یہ آن لائن گفتگو کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے. شکریہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد اقبال. آپ دیکھیں آن لائن گفتگو. میرے ساتھ اس وقت بلال پاشا کے چچا زاد اور خالہ زاد کزن میرے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان کے ساتھ گزرا وقت، ان کے ساتھ آخری ملاقات ان کی کب ہوتی ہے، تمام تر ان کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں. بہت دکھ ہوا جب ہمیں بھی یہ خبر ملی. بھائی یہ بتائیں کہ کب سے جو ہے وہ آپ کی دوستانہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ان کا ریلیشن تھا؟ دیکھیں جی، میں ان کا خالہ زاد بھائی ہوں اور بچپن سے ہی ان کے ساتھ ریلیشن ہے. انہوں نے ایف ایس سی ملتان سے کی. میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں، میرا گھر ملتان میں ہے. تو ایف ایس سی انہوں نے بہاؤالدین زکی یونیورسٹی سے کی. تو وہ ہاسٹل میں کم رہتے تھے اور میرے پاس نہ زیادہ رہتے تھے. اور ہمارا یہ تھا کہ بالکل بھائیوں والا حساب تھا. کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ میرے کزن ہے یا اس طرح کا کوئی حساب. تو بچپن سے ہی ان کو کریز تھا. ان کی والدہ نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ بلال آپ نے بڑا آفیسر بننا ہے، بہت بڑا آفیسر بننا ہے. اور میں ہمیشہ اس سے یہی بات کرتا تھا کہ بلال آپ نے ہمارے پوری قوم کا فخر بننا ہے، آپ نے ہماری پوری قوم کا فخر بننا ہے. اور میرا دل کہتا ہے کہ آپ انشاءاللہ کسی نہ کسی مقام پر پہنچو گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا اور ان کو مقام ملا. اور مجھے ابھی لاسٹ ٹائم جب ان سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے گلہ کیا کہ بلال ہم آپ کو کال کرتے ہیں اور آپ کال ریسیو نہیں کرتے ہو، تو وہ بیک کال لازمی کرتے تھے. کہتا ہے افتخار آپ کو پتہ ہے کہ میں جس عہدے پہ ہوں نا، میرے پاس ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے میں معذرت کرتا ہوں، تو میں آپ کو ٹائم نہیں دے پاتا. تو یہ ہے کہ میرے دل میں اتنی ہی قدر ہے، اتنی ہی عزت ہے آپ کی جتنی پہلے دن سے تھی. لیکن اب میں مجبور ہوں، تو آپ ناراض نہ ہوا کریں میرے سے. تو آپ بھی کوشش کریں، محنت کریں. تو اس کے علاوہ مطلب کوئی میرے لائق ہو تو میں اس کے لیے ہر وقت حاضر ہوں آپ کے لیے. بھائی یہ بتائیں کہ جب انسان نیچے سے اوپر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بہت زیادہ عزت بھی دے دی تھی، تو عزت ملنے کے بعد ان کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا، یا دوسرے کزن کے ساتھ، دوسرے دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ میں کہتا ہوں کہ وہ ایسا انسان تھا کہ اس کو مقام ملنے کے باوجود بعض اوقات انسان میں اکڑ آ جاتی ہے. بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز بن گیا ہوں، لیکن ایسا اس میں بالکل نہیں تھا. ابھی پچھلے دنوں ملتان آئے ہوئے تھے، میرے نانا جان کی ڈیتھ ہوئی تو وہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے. تو میرے ماموں اور دوسرے کزن اکٹھے ہوئے، ہم کینوں کے باغ میں گئے، وہاں پہ بیٹھے رہے. تو وہاں پہ بھی وہ یہی بات سمجھاتا رہا کہ یار آپ کیوں یہ سمجھتے ہو کہ میں پہلے والا بلال نہیں رہا. آپ کے اندر نا ایک چیز بن گئی ہے کہ میرے اندر میں پہلے والا بلال نہیں رہا، یا میں آفیسر بن گیا ہوں. کہتا ہے میں آفیسر تو اپنے جو میرے متحد ہیں میں ان کے لیے ہوں، آپ کے لیے تو میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا کزن ہوں، آپ کا فیملی کا ممبر ہوں. آپ مجھ سے بالکل ایسے ڈیل کیا کرو جیسے پہلے کی طرح ڈیل کرو، جیسے میری جاب نہیں ہے اس طرح ڈیل کیا کرو. میں صرف اپنے دفتر کے اندر افسر ہوں بس، اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی ہوں. اور بالکل ایسے ہی بیہیو کرتا تھا ہمارے ساتھ وہ. اس دن جب ہم اکٹھے بیٹھے تھے، میرے سارے کزن تھے، میرے ماموں تھے، ہم کنوں کے باغ میں گئے، وہاں پہ مطلب کنوں کھائے، اور وہاں پہ بھی اس نے ہمارے ساتھ، پھر رات کا کھانا بھی ہم نے اکٹھے کھایا. تو مطلب بالکل اس نے 1% بھی کبھی فیل نہیں ہونے دیا تھا کہ میں بڑا آفیسر بن گیا ہوں، میرے اندر یہ بات آ گئی ہے. اور علاقے کے لوگوں سے بھی یہی سنا ہے کہ اب اس کے اندر عاجزی آ گئی تھی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے اندر اکڑ دکھاتا، اس کے اندر عاجزی آ گئی تھی. اور یہ تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ ایک بات جو مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ افتخار میں نا چھوٹے گھر سے گیا ہوں اوپر، تو میں نا
कुछ बन के दिखाना चाहता हूँ। मैं ऐसा बनूंगा कि मैं जितने भी मेरे बैच फेलोज हैं या मेरे जो ब्यूरोक्रेट्स जितने भी आते हैं CSS करके, मैं उन सब के लिए मिसाल बनूंगा कि एक छोटे घर से एक बंदा ऊपर आया है और उसने इतनी मेहनत की है, इतनी ईमानदारी से अपने काम को फर्ज शनासी के साथ किया है कि लोग मेरी मिसाल दिया करेंगे। और सुनने में यही मेरे आया है कि बन्नू में जो इस वक्त हालात है ना, लोग रो रहे हैं ना, तो वो इसी चीज़ की ज़िंदा मिसाल है कि वो वाकई ही उसने ये करके दिखाया है कि वो वाकई एक अजीम इंसान था। दोस्तों मेरे साथ उनके दूसरे कज़न भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र दे जी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये बताएं कि आखिरी मुलाकात आपकी उनके साथ कब हुई? हमारी आखिरी मुलाकात 5 माह पहले हुई है। तो ये बताएं कि किस तरह की वो तबीयत का मालिक था, आपके साथ कैसे मिलता था, क्या उसकी ख्वाहिशात थी जो कि वो आपके साथ बयान करता था? हमारी ख्वाहिशात एक ही हैं कि जब भी हम मिलें, लॉन्ग टाइम के लिए मिलें। जी जब भी हम मिलते थे सब इकट्ठे होकर टाइम स्पेंड करते थे। खाना एक साथ खाना है, चाहे घर में खा रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, जहाँ पे भी हम एक ही दस्तरखान पे बैठते थे। सही। ये नहीं कि अलग-अलग, हम एक ही दस्तरखान पे बैठ के खाते थे। और लास्ट टाइम भी हम होटलिंग की, हम 6-7 भाई थे और चाय कॉफ़ी और खाना खा के हम लेट नाइट तक जो है, हम उस दिन 4 बजे तक हम जो है बाहर घूमते रहे, बस सिर्फ यही। और उसका बस यही था कि बस हम क्या कह सकते हैं। अल्लाह ताला जी आपको सब्र दे। नाज़रीन उनके चचाजाद, उनके खालाजाद कज़न हमारे साथ मौजूद थे जो कि बिलाल भाई के बारे में हमें आगाह कर रहे थे, कैसी तबीयत के मालिक थे, क्या क्या इनके साथ मुलाकात के अंदर वो बातें किया करते थे। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।